فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کے شب فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ میں دینی ذوق اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے۔ سوسائٹی میں ڈے بائی ڈے اگر ہم بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شیطان کی طرح جنہوں نے پنجے گاڑ لیے ہیں سوسائٹی میں، جیسا کہ شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، اور جو شخص اللہ کے قریب ہوگا، دین کے قریب ہوگا، جس میں دینی ذوق ہوگا، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوگا۔ آج کی جو فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کی جو پہلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ نوشہرہ ایک علاقہ ہے جہاں پر زہریلی شراب پینے سے 6 افراد جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور 9 کی حالت جو ہے وہ غیر ہے۔ دن بہ دن ڈرگیز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ روڈ سائیڈ ہمیں ڈرگیز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حکومت وقت جو ہے وہ کیوں نہیں ایکشن لے پا رہی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ دین اسلام، کتاب و سنت کا حوالہ اس حوالے سے ہم دیں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب، ڈے بائی ڈے شراب نوشی کی طرف ہم بہت جا رہے ہیں، بلکہ ینگسٹرز بہت زیادہ ان کا رجحان شراب نوشی کی طرف ہو رہا ہے، اور جو ڈرگز بیچنے والے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو شخص نشے کی حالت میں مر جاتا ہے اس کی شریعت میں کیا جو ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور یہ کیسی موت ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً حالت یہ ہو رہی ہے کہ جرائم اور اسی طرح معاصی اور گناہوں کا ارتکاب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں حکومت وقت کا بھی یعنی اس کی بھی کوتاہی ہے جی بالکل، اور حکومت کے علاوہ جو ماں باپ ہیں، گھروں کے سربراہ ہیں، ان کا بھی اس میں کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل علم ہے، اصحاب منبر و محراب ہیں، ان کا بھی اس میں دخل ہے جی، کہ اصحاب منبر و محراب ان جرائم اور ان معاصی بالخصوص جو نشہ آور اشیاء ہے، ان چیزوں کے متعلق چاہیے کہ یہ امت کو، لوگوں کو، عوام کو علم فراہم کریں، اور وہ زجر اور تنبیہات جو شریعت نے اس سلسلے میں دی ہیں وہ عوام تک پہنچائیں۔ اور پھر حکومت وقت جو ہے اس پہ تو لازم ہے کہ جو شخص اس طرح کے جرائم کا مرتکب ہے، بیچنے والا ہے، نشہ آور اشیاء کو لانے والا ہے، اسی طرح فراہم کرنے والا ہے، اور پینے والا، استعمال کرنے والا ہے، اس ہر ایک کے لیے وہ شرعی تعزیرات اور شرعی جو حدود ہے وہ ان پر نافذ کریں گے، تب ہی معاشرے کے اندر یہ بگاڑ کا جو سلسلہ شروع ہے یہ کم ہوگا۔ یہ ایک مقولہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلطان کے ذریعے، سلطے کے ذریعے، حکومت کے ذریعے وہ لوگوں کو ایسے پابند کر دیتا ہے جو قرآن سے وہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان کر دی ہے، دیگر جرائم کی حرمت اور خرابیاں، قتل عمد، ان تمام چیزوں کی خرابیاں اور سزائیں بیان کر دی ہے، اور اسی طرح ترک نماز کی کیا سزا ہے، اور ترک نماز کتنا بڑا جرم ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہے شریعت میں، لیکن اس کے باوجود لوگ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت وقت ان جرائم پر سزائیں مقرر کر دے اور سزائیں دے دے، شراب نوشی کرنے والے پر حد جاری کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ جرائم پہ سزائیں دی جاتی تھی، وہ نافذ کر دیں تو پھر لوگ شراب نوشی کی طرف کیسے جائیں؟ چرس اور پاؤڈر اور دیگر جو حرام اشیاء ہے اور مضر صحت ہے تو ان اشیاء کا ارتکاب کیسے کریں گے؟ تو یہ مجموعی لحاظ سے ہمارا جو معاشرہ ہے حکومتی اور اسی طرح ماں باپ اور سربراہ اور سب ملوث برابر کے شریک ہیں۔ باقی یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں شراب، یہ جنتی شراب جو ہے وہ تو اس میں نہ نشہ ہے، نہ درد سر ہے، نہ کوئی اور خرابی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محروم رکھے گا، یہ اس کو نہیں مل سکے گا۔ اور پھر دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم اور دیگر کتب کی ہے، بڑی زبردست شاندار حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے یہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس حالت میں یہ مومن نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی عجیب حدیث کہ ایک شخص جب شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت یہ مومن نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اب جب یہ مومن نہیں ہوتا تو اب اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو اگر یہ مومن ہوتا تو شراب پینے کی طرف کیسے جاتا؟ یہ جرم کیوں ارتکاب کرتا؟ اس جرم کا ارتکاب کیوں کرتا؟ اپنے آپ کو بچاتا تو ایمان نہیں ہے، یا ایمان نہایت ضعیف ہے، کمزور ہے، اسی لیے اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہو گئی، اور شراب پی کے پھر اسی شراب وہ زہریلی ہو، وہ جیسے بھی ہو، شراب وہ شراب ہی ہے اور حرام ہے اور مضر بھی ہے ہر لحاظ سے، یا عقل کا قاتل ہے یا پھر جان کا قاتل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ان جرائم کا روکتھام بھی کریں اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی بچائیں اور خود بھی ان سے بچیں۔ آمین آمین جی۔ حکومت وقت کو چاہیے اور اہل خانہ کو چاہیے کہ جناب اس چیز کو دیکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، بڑوں پر نظر رکھیں اور اس کو روکا جائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عبدالحنان صاحب ہے جی فیصلہ آباد سے۔ حنان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی کیسے ہیں حنان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی میرا ایک سوال ہے جی کہ بعض عورتیں اپنے خاوند کے رویے سے خلا لے لیتی ہیں، وہ رویے یہ ہیں کہ ان کے لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی لیتی ہیں تعلقات، ان کے پاس ثبوت بھی ہیں، اس بنا پر وہ خلا لے لیتی ہیں، تو کیا وہ اس حدیث کے زمرے میں آتی ہیں کہ جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی؟ جی جی بہت شکریہ جی عبدالمنان بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی مفتی صاحب، یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، شادی کے بعد جو افیئرز ہوتے ہیں اور کچھ روشن خیالی بھی ہوتی ہے، مرد و خواتین ملتے جلتے رہتے ہیں مخالف جنڈر سے، تو اس سے متعلق سائل نے پوچھا۔ جو عورتیں خلا لیتی ہیں ایسے بندوں سے جو کہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ اور طیب منکوحہ دی ہوئی ہے، اور آپ اس کے لیے ہیں، وہ تیرے لیے ہیں، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے فرما دیا وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور بے لباس ہونا چاہتا ہے کسی غیر کے ساتھ، تو یہ بڑا جرم ہے۔ تو ایسی عورتیں ایسی مردوں سے نہ خلا لیتی ہیں تو یہ صریح مومنہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہی مومن عورتیں ہیں جو ایسی بدکاری کو برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ بالکل نہ یہ ان پہ لعنت ہے اور نہ ہی یہ منافق ہے، یہ تو بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اگر اس سے بھی کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کا خاوند کسی اور عورت کے ساتھ یاری نبھا رہا ہے اور پھر بھی وہ خوش ہے، تو یہ تو پھر ایمان کی خیر منائے۔ روشن خیالی بھی مفتی صاحب آج کل کے دور میں نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں، یہ روشن خیالی نہیں، یہ تو مغربی گندگی ہے جو اس طرح ہے۔ تو یہ جو ہے نا
ان عورتوں پہ لعنت نہیں ہے، بلکہ یہ عورتیں اپنی ایمان کی حفاظت کر رہی ہیں جو ایسے گندے مردوں سے خلا لے کے اپنی زندگی کو کسی اور کے ساتھ نا شرعی طریقے سے گزارتی ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے، اور ازدواجی معاملات میں خاص طور پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری جانب بے حسی سوسائٹی میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے، بات بات پہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ہم چیز کو نظر انداز نہیں کرتے، کسی کی غلطی ہے تو ہم اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب علاقہ ہے لاہور کا چونگ، وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا ہے، فارم ہاؤس میں بچے پانی کیوں پینے آئے جی، ایک بچہ ہے جو کہ گارڈ کی فائرنگ سے جس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بچے کی عمر ہے تقریباً 7 سال کے قریب۔ پانی پینے آئے بچے کو سیکیورٹی گارڈ نے رسک سمجھ کر گارڈ کی جانب سے مفتی صاحب اس کو مارا گیا، وہ جاں بحق ہو گیا۔ اور ایسا جو قتل ہے یہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ نعمان صاحب اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد مسئلہ ایسے ہے کہ ہمارے ہاں یہ عدم برداشت اور چیزوں کو نہ دیکھنا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا، عموماً ایسے ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کے گارڈ، پی این، کلرک یہ ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے شیر ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں کس نے پوچھنا ہے اور ہمیں چھڑا لیا جائے گا، اور یہ جو جسارتیں ہیں نا یہ ان چیزوں پہ معمور کرتی ہیں، نہیں تو کسی کی جان وہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو۔ اچھا یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی کیا بات ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا جو رضی جو دودھ پیتا بچہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک رکابت چلی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کا خون معاف کیا جس کی وجہ سے وہ سلسلہ چل رہا تھا جنگوں کا۔ اچھا اس کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں ایک بچے کو قتل کیا گیا، یعنی ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی بھی قابو نہ آئے اس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اہل صنعا بھی اگر اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان کو بھی قصاصاً قتل کرواتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچے بھی ہو اگر تو اس کو کوئی قتل کرتا ہے تو یہ بھی باقاعدہ ایک قتل ہے، اور باقاعدہ وہ جرم ہے جو شریعت میں جس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ قتل عمد ہی شمار ہوگا، اور اس نے جو ایسا کیا ہے یہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر کوئی کسی کی دیوار پھلانگ کے اندر آتا ہے یا کوئی ایسا، اور اس کی ادھر محفوظ چیزیں ہیں جیسے گھر ہو ایسی، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایسی صورت میں جہاں پہ بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، بچے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، گزر کے آگے کسی بھی طریقے سے اندر آگے، تو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں اسے پکڑیں، اسے والدین سے کہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تاکہ وہ اب دیکھیں نا بچے 7 سال کا، اس کے اندر شعور کتنا ہو سکتا ہے، اور اس کے اب والدین پہ کیا بیتے گی اور کیا ہوگا۔ اب اس کی جگہ پہ اپنے بچے کو رکھ کے دیکھیں، اگر اس سے کوئی ایسا جرم ہو جائے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ان پہ کیا بیتے گی۔ تو اس وجہ سے بچے جو ہے نا سب کے مشترکہ ہوتے ہیں، ان کو شفقت، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، کہ جو ہم میں سے بڑوں کی قدر نہیں کرتا اور چھوٹوں میں شفقت نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹوں سے شفقت کریں، وہ پانی پینے آیا ہے اس کو پینے دیں، کیا حرج ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا افراتفری بڑی ہے، ٹینشن کا لوگ شکار ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بڑے بڑے اقدام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک جرم ہے، اور جیسا کہ FIR کٹی ہے، اور امید ہے کہ ایفر کردار تک ایسے لوگ پہنچیں گے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے جی، اور بچوں سے بھی شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، ہمارے بھائی ہیں محمد آصف صاحب آزاد کشمیر سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آصف بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میرے آج 2 سوال ہیں جی، دونوں سننے۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی معذور ہے، تو میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے واش روموں پہ زکوٰۃ کے پیسہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی محمد آصف بھائی، بہت شکریہ جی، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ جو بھائی کو زکوٰۃ دینا ہے یہ دوہرا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور ایک خرچ کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا نا
کیونکہ عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ شاید دور دور جا کے دینی ہے، حالانکہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقربا میں اور رشتہ داروں کو دینا، جیسے دیکھیے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے جن کا ذکر کیا وہ قرابت دار ہیں، یعنی قرابت داروں کو آپ نے پہلے دینا ہے اور ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہر کوئی اپنے اپنے قرابت داروں کو سمیٹ لینا، یعنی ان کا خیال رکھے، جو بھی امیر افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو وہ اگر اپنے عزیزوں کا خیال رکھے نا تو کسی کو در بدر پھرنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس میں اصول یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے جس کے ذمے اس کا خرچ نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب بھائی کا جو ہے خرچ ہے وہ بھائی کے ذمے نہیں ہے نا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل بہت اچھی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ وہ واش روم، ہاں جی، مسجد کے واش روم پہ، جی اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ نہیں، اصل میں وہ مسجد کا حصہ شمار ہوگا نا، جو بھی مسجد کا حصہ ہے وہ مسجد ہی شمار ہوگا، یعنی کہ اس پہ جو بھی خرچ کرنا ہے اسی مد میں ہوگا۔ تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے واش روموں کا تو اس پہ ظاہر ہے زکوٰۃ کی مد میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بہت شکریہ جی، امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو کالر ہیں ان تک جواب پہنچ چکا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی، ہماری بہن ہے عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ وضو کی حالت میں جو اپنے بستر پہ سو جائیں تو پھر اس کا جو مطلب معاف کرنا، لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو نماز پڑھ کے وضو کی حالت میں لیٹ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وضو جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ جی بالکل۔ تو یہ ہے کہ کیا مطلب ہم تو اس نیت سے بستر پہ جاتے ہیں کہ ہم وضو کی حالت میں ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ظاہر شوگر کے مریض ہیں تو واش روم میں جانا پڑ گیا یا کچھ، سو جاتے ہیں یا مطلب ہاں جی سو جاتے ہیں، لیکن وضو پھر نہیں قائم رہتا نا، تو پھر دوبارہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا ہمیں اس کا جو ہے ثواب ملے گا، کیونکہ ہم تو نیت کر کے گئے ہیں بستر پہ، تو پھر اس کے بعد نہیں قائم رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بولا کہ جب ہم صبح وضو کرتے ہیں منہ میں لگاتے ہیں تو 3 سے 4 یا 5 بھی مارنے پڑ جاتے ہیں، ظاہر صابن نہیں پتا ہے آنکھوں میں پڑ جاتا ہے، تو باقی میں تو 3 چیٹیں جو ہے نا وہ 2 یا 3 جو ہے اس سے ہم وضو کر لیتے ہیں، لیکن صبح کی مارتے وقت 3 4 5 بھی مارنے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا رہنا پھر منہ دھو کے پھر دوبارہ وضو کریں 3 چیٹیں ماریں، یا کہ وہ مطلب جو ہے 3 سے بعد کا آنکھوں میں پڑ جاتا ہے صابن تو 4تھا بھی مارنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ ہماری بہن، ہمارے پروگرام کا حصہ بنی۔ مفتی صاحب سوال کا پہلا پارٹ بھی آپ نے سنا، دوسرے پارٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ بیریئر تھا، تو آپ وضاحت کریں گے؟ جی فرمائیے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا کہ نیند کی حالت میں نا، یعنی وضو کی حالت میں بندہ سو جائے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائمز جو ہے ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بندہ وضو کر کے اور پھر لیٹ، یہ سونے سے مراد لیٹنا ہے کہ بندہ وضو کی حالت میں اپنے بستر پر آ جائے، لیٹ جائے، اس کے بعد وہ جو ہے جو بھی حالت پیش آتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب آ جاتا ہے یا ہوا نکل جاتی ہے، جو بھی صورت پیدا ہوتی ہے، نیند آ جائے پھر تو نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ لیٹنا ہے، اپنے بستر پر وضو کی حالت میں لیٹنا، بس یہ ہو جائے، باقی اس کے بعد وضو جس طریقے سے بھی ٹوٹے انشاءاللہ تعالی ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا اور 6 بار وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب بندہ آئے بستر پر لیٹے، اس حال میں لیٹے کہ اس کا وضو قائم ہو، بعد میں ٹوٹتا ہے وضو، کوئی حرج نہیں، اس کو وہ فضیلت اور ثواب حاصل ہے۔ اور دوسرا پارٹ جو مفتی صاحب سوال کا وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ چھینٹے مارنے ہوتے ہیں چہرے پہ، تو وہ سنت بھی ہے، تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آنکھ میں صابن چلا جاتا ہے تو 4 دفعہ چھینٹے مارنے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے اچھا وہ جو ہے نا مسنون تو یہ ہے کہ بندہ چہرہ دھوئے یا ہاتھ دھوئے جو بھی ہے وہ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں،
لیکن اگر کوئی وجہ ہے، صابن ہے یا کوئی اور چیز ایسے ادھر چہرے پہ نظر آئی تو اس کے لیے مزید جو آپ چہرے پر نہ پانی ڈالتے ہیں، یہ وضو کا حصہ نہیں، یہ آپ کی نیت اور آپ کا جو یہ عمل ہے اس وضو سے الگ ہے۔ آپ صابن کی صفائی کر رہے ہیں اور صابن اتار رہے ہیں، یا کوئی چیز لگی ہے آنکھوں میں اس کو اتار رہے ہیں، تو یہ چوتھی بار 5ویں بار بھی ہو جائے کوئی حرج اس کا نہیں ہے۔ وہ جو منع ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ دھونے ہیں یا چہرہ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں۔ اب بندے کو شک ہے کہ یہ 3 بار سے تو کچھ نہیں ہوا، اب میں چوتھی بار چہرہ دھوتا ہوں، پھر وہ منع ہے۔ ہاں کوئی چیز لگی ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں شرعی سوال اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کالز کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم، حسب توفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوال جواب ہم سے کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات میں جب کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے تو اونچ نیچ کے بعد ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ تعلق ختم کرنا کیسا ہے؟ اور اسی سے متعلق ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 2 عزیزوں میں کوئی حدود الہی پامال ہو جائے تو اس شخص سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس پر روشنی فرمائیں۔ جی، جو بائیکاٹ ہے یہ اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، من آطا للہ و منع للہ احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ اب یہ کسی سے دشمنی اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی وہ حدود الہی کو پامال کر رہا ہے، تو اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن اس میں یہ پہلو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اس بائیکاٹ سے اس کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو نکلے، یہ نہ ہو وہ اور ضد پہ آ جائے، جی، اور دور یعنی آپ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ اور ہی لائن اختیار کر لے، تو پھر وہ فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 3 صحابہ کرام سے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے بغیر کسی عذر کے، تو ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ نہیں چلتا تو اسے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان سے ہوا، اور ان کی ایمان کی پہ استقامت اس سے مزید نکھری اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سچے جو ہے نا متبع اور فرمانبردار بنے، تو اس بائیکاٹ کا انہیں فائدہ ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بائیکاٹ جو ہے نا وہ عموماً فائدہ نہیں دیتا، لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا بہت بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے۔ ویسے بھی ایک دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ وہ بائیکاٹ نہ کرے کسی سے، یعنی قطع تعلقی نہ کرے۔ تو اگر اس نے کر لی ہے ایسے قطع تعلقی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری دینی حمیت، بعض اوقات حدود بہت بڑی سطح پہ پامال کی جاتی ہیں، جیسے وراثت میں کسی کا حصہ نہ دیا، یا اس کو محروم رکھا، یا کوئی ایسا الزام لگا دیا جس سے زندگی کا پورا اس کا نا جو امیج تھا وہ متاثر ہو گیا، تو ایسے بعض اوقات بہت بڑے بڑے جو ہے نا حدود کو کراس کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ایسا کوئی کر لے تو سلف صالحین سے ایسی کوئی چیزیں منقول ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے ان سے بات کہی کہ عورتیں اب مسجد میں نہیں جا سکتی، تو انہوں نے اپنے بیٹے، غالباً ان کا نام بلال تھا، ان سے کہا کہ تم اس سے روک رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، میں تم سے پھر بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے نہیں کی بات اس سے۔ تو یہ یعنی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایسی صورتحال پیش ہو اور حدود الہی پامال ہو رہی ہوں،
اور اس کو بھی اس کا پتہ چلے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے. جی بالکل. اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھ سے یہ جو تعلقات تھے یہ خراب نہ ہوتے. جی قطع تعلقی تب کی جا سکتی ہے اگر جو ہے حدود الہی پامال ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں جی، امیر حمزہ صاحب ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہیں امیر حمزہ بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آل ویل الحمدللہ. جی کیا جاننا چاہیں گے؟ جی تہجد کے نفلوں میں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا زیادہ پڑھتے تھے؟ جی آواز ٹی وی کی کم کر دیں اور دوبارہ پوچھیں کیا جاننا چاہ رہے ہیں. تہجد کے نفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا زیادہ پڑھتے تھے؟ جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ امیر حمزہ بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ تہجد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. آپ نے جتنے یہ تہجد یا قیام اللیل اس کو جو لمبا کیا، طویل کیا، اس میں جو مطلوب تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ جو تہجد پڑھ رہے ہیں ہر ایک کو ظاہر ہے قرآن مجید زبانی یاد نہیں ہوتا. بالکل. تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی سلف سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، اور آج کل ظاہر ہے موبائل وغیرہ سے دیکھا جا سکتا ہے. باقی ساری وہ چیزیں بند کر کے صرف وہی چلایا جائے تاکہ ڈسٹربنگ نہ ہو. تو وہ دیکھ کے پڑھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر سجدوں میں دعائیں زیادہ کریں جو مطلوب ہوں اور جو مسنون ہوں، اور جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کی عبادت میں یہی پڑھتے رہے، رکوع میں بھی سجدے میں ہی، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم. یہی پڑھتے رہے آپ. تو اس سے علماء نے استدلال بھی کی ہے کہ سجدے یا رکوع میں آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. یعنی اگر سجدہ رکوع ہے تو آپ دعائیں مانگیں، اور اگر آپ ویسے ہیں قیام کی حالت میں تو آپ جتنی لمبی قرات کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 8 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم ہے نا تو وہ 4 پڑھ لے، لیکن ان کو ذرا طویل پڑھے تاکہ وہ قرات ان میں لمبی ہو، اور یہ مطلوب ہے کہ قرات جتنی لمبی ہو سکے. تو یہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں اپنی ضرورت کی، جیسے تہجد کا جو ٹائم ہے ثلث اللیل الاخر، اور وہی ٹائم وہ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا بھی چاہیے. جی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی للہیت جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ جی ایک کالر کے بعد جو ہے میں ڈسکس کرتا ہوں کال بعد میں. سب سے پہلے ایک معاملہ جو ہے وہ مفتی صاحب خواتین کا ایک اکثر معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کی دراز زلفیں ہوتی ہیں ان کے بال جو ہے وہ 2 منہیں ہو جاتے ہیں. آخر سے زلفوں کے بالوں کے بالکل جو کونے ہوتے ہیں وہ 2 منہوں والے ہو جاتے ہیں. تو اسی سے متعلق ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے بال نیچے سے خراب ہیں، کیا انہیں آخر سے کٹوایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی کٹوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جو یہ تو ایک وجہ ہے نا کہ بال خراب ہو رہے ہیں، اس کے 2 سرے بن جاتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ جو اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور بال بھی اچھے نہیں لگتے تو کاٹ لیتے ہیں. اس طرح کاٹنے میں کوئی حرج نہیں. اور جو اصل بالوں کا مسئلہ ہے تو بالوں کے مسئلے میں بھی یہ شدت جو ہم محسوس کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. عورت اپنے بالوں کو چھوٹا کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے، اور اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. جی یعنی بعض عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، وہ ان کو کم کرنا چاہتی ہیں، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، یا ویسے ہی ان کو پسند ہے، خاوند کو پسند ہے. تو 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں یہ ہیں کہ یہ عورت جو بالوں کو کم کرنا چاہتی ہے، کاٹنا چاہتی ہے، یہ مشابہت مردوں سے نہ ہو، مردوں سے مشابہت نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ خاوند کی اجازت سے ہو. جی بالکل. خاوند بھی یہ پسند یعنی کہ بال کٹوانے ہوں تو اس کے لیے بھی خاوند کی اجازت ضروری ہے. اچھا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ
काफिरात और फाजिरात से मुशाबहत ना हो जी, यानी बाल इतने छोटे भी ना हों जैसे मुकम्मल मर्द शॉर्ट लगे। ना करवाए हाँ जाएं जी। जैसे कि वेस्टर्न हाँ जी। कल्चर है, और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो है। ये 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें पूरी होना तो औरत के लिए बाल छोटे करना, कम करना, इसमें कोई हरज नहीं है और इजाज़त है। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, उनके बारे में भी आता है कि वो ऐसा करती थी। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह, उन्होंने इसी के मुताबिक फतवा दिया है और यही सारी तफसील उनसे ये मनकूल है। जी। शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान हाफिज़हुल्लाह ने पहले एक बात बयान फरमाई, वो जो मुफ्ती साहब इसको कंटिन्यू करते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। हस्ते खान साहब, मैंने पहचान लिया आपकी आवाज़ से। कैसे मिजाज? सर ठीक सर, शुक्र अल्लाह का। सर मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से। जी 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 फरमाइए। सर जो सर जी अदालतों कचहरियों या कहीं भी जाना पड़ता है तो जो जायज काम होता है ना, पता है भाई ये काम कराना मैं बहुत जरूरी है जी, ये मेरे हक में भी है, जायज भी है। तो उस काम में ये जो सरकारी अफसर होते हैं या ये पैसे मांगते, रिश्वत मांगते, भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जी जी। दूसरा सर एक और चला हुआ, इधर ये कार्ड पर गवर्नमेंट पैसे देती है अपने इनकम सपोर्ट में, वो सर जो गरीब औरतें जाती है ना, उनके पैसे निकालने वक्त किसी से 1000 लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं। जी जी जी। क्या सर ये शरई लिहाज से जायज है या नहीं सर? जी बहुत शुक्रिया जी हस्ते खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब, सवाल आपने सुना है कि रिश्वत का दौरा है जी, और दबे जो है वो छुपे अल्फाजों में कह दिया जाता है या इजहार कर दिया जाता है बॉडी लैंग्वेज से, मुख्तलिफ रखे होते हैं, मिठाई की सूरत में जी या कोई हमें दे दें चाय पानी, तो वो मजबूरी बन गई है अभी रिश्वत देना। और दूसरा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या इस तरह के जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कार्ड के जरिए पैसे मिलते हैं, उस पर कुछ देखिए जो लोग मामूर है ना किसी काम पे, तो उनकी जिम्मेदारी है वो सहूलत दें जी, और रिश्वत बिल्कुल ना लें। अगर वो लेते हैं तो वो यकीनन जुर्म कर रहे हैं, वो किसी भी नाम से लें तो उनका ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर वो ना लें और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कितना सुकून हो जाए इस माशरे में। अब जिसको भी काम पड़ता है वो या तो रिश्वत की तरफ जाता है या फिर सिफारिश की तरफ जाता है। ये दोनों कल्चर ख़त्म हो सकते हैं अगर तमाम ओहदेदार ज़िम्मेदारान अपने अपने महकमे में सही तरीके से काम अंजाम दें, तो उसकी देखें बड़ी बरकत होगी, बड़ी खुशी होगी, किसी को कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बहरहाल अब जो सूरत हाल इन्होंने पूछी है कि एक बंदा है उसका काम जायज़ है और वो किसी की हक तलफी नहीं कर रहा और उसका अहल भी है, जो शराइत किसी भी महकमे में या किसी भी जगह पे रखी गई हैं वो उसका अहल भी है और वो कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, तो अब उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसमें आजकल के उलमा ने ये कहा है कि रिश्वत जो दे रहा है इस मौके पे तो वो मुजरिम नहीं होगा, क्योंकि वो अहल भी है, वो कोई नाजायज़ नहीं कर रहा, किसी की हक तलफी नहीं कर रहा, मेरिट पे पूरा उतर रहा है, उसका काम खर्च किए बगैर नहीं हो रहा, मुमकिन ही नहीं है तो कि वो होगा। उस सूरत में ये मुजरिम नहीं होगा, देने वाला लेने वाला मुजरिम होगा। यानी कि वो टाल मटोल भी कर देते हैं समटाइम्स के जनाब। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात उन्होंने की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो वो लिए जाते हैं पैसे इजाफी, तो ये चूँकि वो मामूर हैं, वो ज़िम्मेदार हैं हुकूमती, तो उनको उन बेवाओं से, उन ज़रूरतमंदों से फिर मज़ीद पैसे निकलवाना किसी भी तरीके से, ये तो बहुत बड़ा एक जुल्म है। मुफ्ती साहब ये तो भत्था वसूली होगी एक तरह की, कि रिश्वत अगर आप नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है। और देखे ना, एक किसी का माल किसी भी नाजायज़ तरीके से निकलवाना, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना कि आप किसी की रज़ा और खुशनुदी के बगैर उसका माल निकलवाते हैं, उगलवाते हैं, तो ये तो जुर्म है। ज़रूरतमंद को जो है वो इस हद तक ऐसे समझे कि जैसे एक डाकू है वो किसी और अंदाज से लूटता है और ये जो है तहजीब के पर्दे में किसी और अंदाज से लूट लेते हैं, तो बात तो दोनों की एक है। तो इस वजह से ऐसे बातों से हमें बिल्कुल किनारा कश होना चाहिए, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है, या तो उनका काम ही ये हो, या तो उनका काम ही ये हो कि वो खिदमात अपनी मुहैया किए हुए हैं कि लोगों को, जैसे कोई लाइसेंस बनवाता है कोई ऐसे वो सहूलत के लिए कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, ऐसा ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जिम्मेदारान हैं किसी भी महकमे में, तो वो अगर कोई वसूल करते हैं तो ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक जुर्म है
اور اس سے معاشرے کے اندر رشوت ستانی اور اس قسم کے جو کیسز ہیں صورتیں ہیں وہ بہت پروان چڑھ رہی ہیں اور اس سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ رب کریم یہ جو آپ نے وہ اظہار کیا کہ جو ہے تہذیب کے پردے میں لوٹنے والے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو رشوت جیسا ایلیمنٹ ہے اس کو حکومت وقت کو بھی چاہیے جتنا اس کو منیمائز کیا جا سکے اس کو منیمائز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جی خواتین کے ناز نخرے سے متعلق ایک سوال ایک ہماری بہن ہے انہوں نے پوچھا ہے، لیکن اس پر ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے مزاج ہیں مشتاق بھائی؟ خیر خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ کرام جناب 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 اپنا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ السلام علیکم جی کیا جاننا چاہیں گے؟ جناب ایک عورت چھوٹا بچہ پالتی ہے یعنی 1 سال کا، 1 سال کا بچہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہاں جی وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا خامہ خود ہوتا ہے کیا اس عدت کے یہاں میں وہ اس سے پردہ کرے کہ اس کے ساتھ یعنی اس کے علیحدہ رکھے کہ وہ ماں ہی ہے اس کی؟ یعنی کہ بچپن میں، یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے شادی کے بعد بچے نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں لے پالک بچے کو ہم لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ایک ٹائم میں اس کے والد کی وفات ہو جائے بچے کی، ٹھیک ہے، تو والدہ کو کیا عورت کا خامن فوت ہو گیا۔ جی بہت شکریہ جی حافظ مشتاق صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب یہ سارا سینیریو آپ نے، یہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں شادی شدہ، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک بچہ پالا لیا کسی سے لے پالک، اور ایک عمر کے بعد جب وہ ایک وقت کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا تو اس خاتون کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس خاتون کو اس بچے سے پردہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ خاتون اس بچے کے ساتھ وہ حرمت والے رشتوں میں سے کوئی رشتہ بنا ہے تو پھر تو اس کے محارم میں سے ہے، یعنی یہ اس کا رضائی بیٹا، رضائی بھانجا، رضائی بھتیجا ایسی کوئی صورت بن گئی ہے۔ یعنی اس خاتون کی بہن نے اس چھوٹے بچے کو جب 2 سال کا تھا اس وقت دودھ پلایا، 2 سال سے کم عمر میں دودھ پلایا تو رضائی بیٹا بن گیا۔ اچھا پھر اس کا بھی رضائی بھانجا بن گیا۔ اچھا مفتی صاحب اس کی نا اس خاتون کی اولاد نہیں ہوئی، اس نے بچہ پالا۔ ہاں نہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس نے بچہ پالا ہے، اس کی کوئی بہن ہے کہ نہیں؟ اس کی بہن جب تھی یا بھائی تھا تو بھائی کی بیوی تھی، اگر بھائی کی عزیزوں میں سے کسی سے لے لیتی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہی بچہ اگر اس کے ساتھ حرمت والا کوئی رشتہ بنتا وہ اس طریقے سے بننا تھا، رضاعت کا جو ایلیمنٹ، رضاعت، یعنی اگر یہ اس عورت کی بہن اس بچے کو دودھ پلاتی جب یہ چھوٹا تھا تو یہ اس کا رضائی بھانجا بن جاتا، بھائی کی بیوی اس کو دودھ پلاتی تو اس کا رضائی بھتیجا بن جاتا۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، مفتی صاحب اب وہ کلیئر آپ نے ہاں جی، اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، حرمت کا کوئی رشتہ واقعی نہیں ہوا تو پھر تو یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے تو پردہ کرے گی واقعی نہیں ہے۔ جی جی اگر وہ رضاعت والا رشتہ نہیں ہے تو اب وہ نامحرم والا سلسلہ جو ہے۔ امید کرتے ہیں جی ہمارے یہ جو کالر ہیں ان کو جواب پہنچ چکا ہوگا۔ جی وہ ہم سوال تھا، ہم ذکر کر رہے تھے خواتین کے ناز نخرے سے متعلق کہ خواتین کو وہ سجنے سنورنے کے لیے جو ہے نیل پالش لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، محمد رفیق صاحب ہیں لاہور سے۔ جی رفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی کیا جاننا چاہیں گے؟ میرے بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں جی، تو ہم تینوں اکٹھے رہ رہے ہیں، 3 پوشن ہیں ہمارے، جی 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 ایک ہی گھر میں 3 پوشن ہیں، علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں، لیکن ہماری تینوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، میں شرعی لحاظ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم تینوں مل کر یعنی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں تو اس سے کی قربانی کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ لگ جائے گی اور جائز ہے؟ یعنی کہ 3 پورشن والے ایک ہی قربانی کر لیں تو جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مل کر کرنا چاہتے جی جی بہت شکریہ جی رفیق بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب یہ آپ نے سارا سینیریو سنا، اس میں ایسا ہے کہ اگر تو بڑے جانور میں 3 شریک ہو جائیں، یعنی گائے میں جی
تو تینوں مل کے ایک گائے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے، یا اپنے ساتھ اور ملا لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل. وہ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں تو یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں. جی جی 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر بڑے جانور میں شریک ہوں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے. 3 حصے ڈال لیں. 3 حصے ڈال لیں، اور اگر مزید ڈالنا چاہتے ہیں تو 4 لوگوں کے اور ڈال لیں اور 7 کر لیں. 2 بھی حصے کر سکتے ہیں، 2 حصے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہی گھر، یعنی کہ 3 پورشن ہے ایک گھر. ہاں جی، تو 3 حصے 2 حصے کر سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں. لیکن جہاں تک چھوٹا جانور ہے، چھوٹے جانور کا تعلق، یہ بکرا اور بھیڑ وغیرہ، اس میں حصے نہیں ہو سکتے. اس میں پھر وہ اس کا ایک ہی کو کرنا پڑے گا، وہ کرے اور اس کی قربانی وہ سب چلے گا. یہ تو نہیں بتایا انہوں نے کہ 2 بیٹے ہیں اور ایک باپ ہے. ہاں جی 2 بیٹے ہیں اور ایک ہی گھر کے 3 پورشن ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں. اس میں تو بڑا سہل اور آسان طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ واحدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بندہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک جو ہے نا دمبا، چھترا، بکرا یہ ذبح کرتا تھا. اب 2 بیٹے ہیں اور ایک باپ ہے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے باپ کی طرف راجع ہے. بیٹے جو ہیں وہ باپ کو پیسے دے دیں جتنے وہ دے سکتے ہیں، دونوں بیٹے باپ کو پیسے دیں، کچھ پیسے باپ جمع کریں اور اس سے وہ پھر ایک جانور خریدیں یا بڑے جانور میں ایک حصہ ڈالیں. یہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی. وہ تو اگر بالکل اجنبی ہوتے ہیں نا، یہ 3 پورشن ہے اور اجنبی لوگ رہتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ تھا کہ الگ الگ حصہ. یہ تو باپ بیٹے ہیں تو باپ سربراہ ہے اور باقی اولاد جو ہے. رب کریم ہمیں جی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کر سکیں. جی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ شرعی سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد یوسف صاحب اسلام آباد سے. جی یوسف بھائی آپ سن پا رہے ہیں؟ جی 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 کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. کیسا موسم ہے شہر اقتدار کا؟ موسم بہت اچھا ہے، ترمیم ہو گئی ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. جی سردی آ گئی، خنکی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. کیا جاننا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ عقیقہ جی دوسرے دن یا تیسرے دن بچے کا ہوتا ہے جی پیدائش کے بعد. جی جی جو وہ لوگ نہیں کر پاتے، بچے کی عمر ہو گئی ہے 11 سال، جی اب وہ عقیقہ کر سکتے ہیں یا صدقہ ہوگا؟ اس کا میں جاننا چاہ رہا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ یوسف بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب 11 سال کا بچہ ہو گیا، عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ ہاں جی بالکل کیا جا سکتا ہے اور عقیقہ کرنا چاہیے. اگر شروع میں استطاعت نہیں تھی، بچے کا جو عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کا یا بچی کا 7ویں دن، یہ مسنون طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر 7ویں دن بندہ نہیں کر سکا، بعض اوقات وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، بچہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت کوئی نہ کر سکا تو بعد میں کر لے. جی بالکل. تو وہ 11 سال کی عمر ہے، 20 سال کی بھی ہو جائے، اب استطاعت ہے تو کرنی چاہیے، یہ عقیقہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد آپ اپنے آپ کا عقیقہ کیا ہے. تو عقیقہ یہ اس عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ اب 7ویں دن سے عمر بڑھ گئی ہے اب نہیں ہوگا، نہیں. یہ جب بھی بندے کو استطاعت ہو تو عقیقہ کر لینا چاہیے. یعنی کہ مفتی صاحب اگر جیب تندرست بھی ہے،
پیسے بھی ہیں لیکن حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے، ہم دین کو لے کر تھوڑے سے سست بھی ہیں دینی معاملات میں۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ بہن کو کپڑے دے دو، فلاں کو یہ کپڑے خرید کے دے دو، مٹھائیوں کے ڈبے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا خرچہ اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا خرچہ عقیقے پہ ہوتا ہے، کم و بیش۔ لیکن جو مصنوع طریقہ ہے، شیطان ہمیں نا اس سے دور ہی رکھتا ہے، تو عقیقہ ہونا چاہیے اور عقیقہ مصنوع۔ اور یہ بچہ جو ہوتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے یہ رہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ اچھا تو اب گروی ہونے کا مطلب کیا اہل علم نے بیان کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اگر پہلے فوت ہو گیا، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو یہ شفاعت نہیں کرے گا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اس بچے کو، بچی ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، ان کو نا یہ جو بعض امراض اور اثر ہوتا ہے اس طرح، اس سے یہ محفوظ نہیں ہوگا، لہٰذا عقیقہ کرنا چاہیے۔ جی رب کریم ہمیں دینی معاملات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب سے جو ہے وہ سوال نیکسٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اصغر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیسے مزاج ہیں اصغر بھائی؟ خیر خیریت سے؟ سر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی بڑھیا جی۔ اصغر بھائی کیا جاننا چاہیں گے؟ اچھا سر، میں نے پہلے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ میری واقع نے کھلا لی ہے، وہ کھلا اس نے لی تو مجھے پتہ نہیں چلا، 3 نوٹس کئی بار کوئی اور جاتا رہا تو تب پتہ چلا جب عدالت کی طرف سے یہ کام ہو گیا۔ جی اب میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے بھی اسے طلاق ابھی نہیں دی، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی اور سے وہ شادی کر لے؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بہت شکریہ جی اصغر بھائی، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب یہ پہلے بھی سوال کر چکے ہیں کہ 3 بار جو ہے وہ نوٹس ملے، لیکن یہی ہے کہ جب خلا دائر کیا جاتا ہے اس کا دعویٰ عدالت کے اندر، جی تو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، اشتہار دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور خاوند کو عدالت کہتی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، فارغ کر دو اسے، جی تو کر دینا چاہیے۔ تو اگر ان کو نہیں پتہ چلا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور عدالت نے اپنی تحقیق کے مطابق دیکھ کے عورت کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو اب وہ نافذ العمل ہے۔ اب اس کو یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اب ان کے عقد میں ہے۔ جب عدالت نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے اطلاع بھیجی، ظاہر ہے انہی کے ایڈریس سے بھیجی، انہوں کو نہیں مل سکی یا نہ ہو سکا، جی تو بہرحال عدالت کے فیصلے کو اب ہم نافذ العمل سمجھیں گے، اور یہ اب ان کی بیوی نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کریں تو ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے دوبارہ نکاح، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کھلے کے بعد بغیر کسی وجہ کے دوبارہ اسی میاں بیوی کو آپس میں تجدید نکاح کے ساتھ تجدید نکاح کے ذریعے جو ہے دوبارہ وہ اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ جی جی شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ایک ہماری بہن ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ انہیں کسی نے، علماء نے کہا کہ ہمارا دین بڑا آسان ہے، تو اسی چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے نیل پالش کے سمیت ہی وہ وضو کرتی رہیں، اور وہ اب پوچھ رہی ہیں کہ بس 3 دفعہ دھو لیں ہاتھ تو وضو ہو جائے گا، اور نیل پالش کے ساتھ وضو کرنا کیسا ہے؟ ہمارا دین یقیناً آسان ہے، اس میں یسر ہے، آسانی ہے، کوئی اس میں تنگی، حرج اور مشقت والی بات نہیں ہے، اور یہ دین بتاتا ہے ہمیں یہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین میں کوئی حرج اور مشقت یہ چیزیں نہیں رکھی، لیکن بعض پابندیاں رکھی ہیں، ان پابندیوں کا لحاظ کرنا لازم ہے۔ اب وضو ہے تو وضو کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگلیوں سے لے کے کوہنیوں تک کا جو یہ حصہ ہے ہاتھ کا، اس کو دھونا ہوگا۔ بالکل 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ یہ پھر سنت ہے، مستحب ہے۔ اچھا اب ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھی گئی ہے، جیسے نیل پالش ہے یا کوئی آلہ رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں جا رہا، تو اب وہ ہاتھ نہیں دھویا گیا ہے۔ جب ہاتھ نہیں دھویا گیا ہے تو وضو نہیں ہوا، تو نیل پالش لگا کے وہ ایک تہہ جم جاتی ہے اور پانی نیچے نہیں جاتا، حالانکہ پانی پہنچانا لازم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ،
تو یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، اور اسی طرح سر کا مسح کرو. ٹھیک ہے. اب ہاتھوں کو دھو لو، یہ ہاتھ تو نہیں دھوئے گئے، بالکل ناخن والا حصہ جو ہے نا وہ نہیں دھویا گیا، لہذا وضو نہیں ہوا. جی تو آسانی ہے، لیکن وہ شرائط اور شرطیں اور ساری چیزیں ان کا رعایت کرنا اور خیال رکھنا لازم ہے. ہاں جی جی. یہاں پر جی ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بھائی خیریت. کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں بکریوں کو باغ میں چرانے لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار وہاں پہ وضو تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں گھر نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ بکریاں بھاگ جاتی ہیں. پھر میں وہاں پہ تیمم کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حبیب بھائی، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ جو معاملہ ہے تیمم کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ جی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک سطح زمین کی طرف قصد کرو، پاک سطح زمین سے تیمم کرو. اب پانی کتنا دور ہو، تو گھر میں پانی ہے، پڑوس میں پانی ہے، جہاں پر آپ بکریاں چرا رہے ہیں ممکن ہے وہاں پر بھی آس پاس میں پانی ہو، تو چاہیے کہ آپ پانی لے کے وضو کر کے پھر نماز پڑھیں. تیمم آپ کے لیے اس حالت میں جائز نہیں ہے. ہاں پانی بہت دور ہے کہ آپ جا نہیں سکتے اور آنا جانا اس میں مشقت ہے، اور آپ کی بکریاں بھی کوئی ایسے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر وہ حالت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. کرائم ریشو بھی ہوگا اس علاقے میں مفتی صاحب ڈیفینیٹلی، تو پھر نہ تیمم کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ پانی قریب نہیں ہے جی اور جانے پر اس کو نقصان ہوگا، پھر تیمم کر لیں. جی 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 جی. اچھا مفتی صاحب، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، جیسے کہ وہ ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ ہم جو ہے نیل پالش لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے. نیل پالش کا جو ہے وہ مختصراً وہ بتا دیں، اس کا متبادل کیا ہے؟ کچھ اور چیز بھی لگائی جا سکتی ہے نیل پالش کا متبادل؟ ہاں جی، نیل پالش یہ جو خواتین نیل پالش نہیں لگاتی، جس کے نیچے تہ جم جاتی ہے، تو یہ اس کو یہ مہندی جو ہوتی ہے نا، بالکل مہندی لگائیں. بالکل عرق بھی کہتے ہیں، عرق بھی لگایا جا سکتا ہے. عرق اس کی وہ تہ نہیں جمتی، مہندی لگائیں، عرق لگائیں، تو کالی مہندی کوئی اس طرح کی چیزیں لگا کے یہ ناخنوں کو جو ہے نا حسن ان کا دوبالہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. وہ تیمم کے حوالے سے نا ایک مسعد احمد کی ایک حدیث حسن حدیث ہے، وہ مجھے یاد آ رہی جی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو آپ کے پاس پانی تھا، وہ سیر یوز ہو گیا، تو ایک صحابی نے بتایا کہ پانی نا قریب ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنی دور یا کیسے، آپ نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک اس پانی تک نہ پہنچ سکوں، مجھے کیا پتا کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ قریب جو صحابی نے بتایا ہوگا وہ بھی ظاہر اتنا قریب نہیں ہوگا جیسے پہلے دور میں بتایا جاتا تھا. تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر میں وہاں تک جاؤں پتہ نہیں پانی ملے نہ ملے اور وقت گزر جائے جو نماز کا، اس وجہ سے نماز کو پرائرٹی دے کے اگر ایسی صورت اختیار کر لی جائے تو ٹھیک ہے. یہ حدیث میں حوالہ موجود ہے. جی بہت شکریہ جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مجھے اور میری ٹیم کو یہاں پر دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.